آندھرا پردیش کے مسلمانوں کی دھڑکن جناب امجد بادشاہ صاحب، نائب وزیر اعلیٰ صاحب کو اور اس کی کوشش کرنے والے تمام اراکین کو اللہ تعالیٰ اپنے شایان شان بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ قابل قدر ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو اپنے گھر بلایا، اپنی نیتوں کو درست کریں اور اپنے اعمال کو درست کریں۔ جانے سے پہلے کوئی اللہ کی نافرمانی کی ہو تو توبہ کریں۔ اللہ کے بندوں کے کچھ حقوق اگر آپ نے ضائع کیے ہوں
انہیں جو ہے معاف کرائیں، اس لیے کعبۃ اللہ کے اطراف جو چکر کاٹے جاتے ہیں ان چکروں کی وجہ سے لوگوں کو اگر معاف نہیں ہوتے. کتنے خیال کی بات ہے. ہمارے نائب وزیر اعلیٰ صاحب بہت سے ذمہ دار حضرات اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں. ان حضرات کے حوالے سے میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپ کو عرض کرتا ہوں کہ کعبۃ اللہ کے اطراف جو چکر کاٹے جاتے ہیں ان چکروں کی وجہ سے لوگوں کو دیے گئے چکر معاف نہیں ہوتے. جانے سے پہلے اللہ سے سچی پکی توبہ کریں اور اللہ کے بندوں کے حقوق اگر ہم نے ضائع کیے ہوں تو ان سے بھی معافی طلب کر لیں. اور معلوم نہیں کہ آپ کا حج کس نسبت سے قبول ہو جائے. صبح سے آپ کی خدمت کرنے والے بڑے بڑے لوگ نائب وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش کے ایک سیدھے سادے انسان کی طرح بیٹھ کر خدمت کر رہے ہیں. چیئرمین صاحب ایم این سی صاحب چاہے معمولی انسان بن کر خدمت کر رہے ہیں. کیا بھائی اللہ کے گھر کے بندوں کی، اللہ کے گھر کے مہمانوں کی یہ خدمت ہماری نجات کا ذریعہ بنتی ہے. معلوم نہیں کہ آپ میں سے اس کی دعا کی برکت سے اس کا بیڑا پار ہو جائے. حضرت شیخ نے علامہ ابن الموفق رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھا ہے کہ حضرت علی ابن موفق رحمۃ اللہ علیہ حج کے لیے گئے. تو جیسا ہمارے مفتی عبدالعزیز صاحب حج کا طریقہ آپ کو سمجھایا کہ مینا، عرفہ، مزدلفہ، مینا کے میدان میں آپ آرام کر رہے ہیں تو دو فرشتوں کو آپ نے دیکھا خواب میں کہ دو فرشتے اترے اور ایک دوسرے سے جو ہے سوال کر رہے ہیں کہ بتاؤ اس سال کتنے حاجیوں نے حج کیا. ایک فرشتہ کہہ رہا کہ 6 لاکھ حاجیوں نے حج کیا. سوال کرنے والا کر رہا ہے فرشتہ پتا ہے کہ کتنے حاجیوں کا حج قبول ہوا. جواب دینے والا فرشتہ کہہ رہا ہے کہ 6 آدمیوں کا حج قبول. سوال کرنے والا سوال کر رہا ہے کہ کتنے آدمیوں کا حج قبول ہوا. اللہ کی بہانے تلاش کرتی ہے، اللہ کو ضائع نہیں کرتے. اللہ رب العزت نے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میری بہنوں، میری ماں، پتا نہیں کہ آپ میں سے کیا ہے کہ معصوم بچہ وہاں کیا ہوتا ہے تو گھر جاؤ تو ماموں ملتے ہیں، چاچا کے گھر جاؤ تو چاچا ملتے ہیں، خالہ کے گھر جاؤ تو خالہ ملتے ہیں. اللہ کے گھر ہمارے ابا جا رہے ہیں، وہاں کون ملے گا؟ اللہ ملے گا. بچے نے ضد کرنا شروع کر دیا، ابا جان میں بھی آؤں گا حج. باپ نے انکار کیا کہ بیٹے نہیں بیٹے، وہاں بہت بڑا مجمع ہوتا ہے، وہاں بڑی بھیڑ ہوتی ہے، بڑا ہجوم ہوتا ہے. بچے کا اصرار، ابا کا انکار. آخر بچے نے اتنا اصرار کیا، اتنا ضد کی کہ باپ کو بچے کے خواہش کے سامنے اپنے ہتھیار ڈالنے پڑے. بچے کو لے چلا اور سارے حج کے اعمال میں شریک رہا بچہ. اللہ کے گھر کے زیارت کی
मिना, मुज़दलिफा, अरफा सारे मकामात पर उसने हाजिरी दी। अब हजरत मुफ्ती अब्दुल अजीज साहब ने एक चीज जो है हजरत के जो है जहन से बात चली गई, तवाफ वदा, आखिरी जो तवाफ वदा जो जरूरी है, तवाफ वदा के वक्त में तवाफ के साथ मेरा आना चाह रहा था, घर देखने के लिए आया कि घर देखने के बाद जब तेरा बच्चा आया था तो मुझे देखने के लिए आया था। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, कितनी नाजुक बात उसके उस बच्चे के अल्लाह पाक ने डाली। जब तू आया तो जो है अल्लाह का घर देखने के लिए आया, और तेरा बच्चा जब आया तो घर वाले को देखने के लिए आया। और मेरी हमारे जाने को भी कबूल फरमाए और आने को भी कबूल फरमाए और हम सब की नीयतों को दुरुस्त फरमाए। खेत बंजर हो तो बरसात से क्या होता है, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। जहन्नम और जन्नत की बुकिंग ऑफिस से ये दुनिया अमल देकर टिकट ले लो, जहां जाने की ख्वाहिश है। जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख, जन्नत भी है दोज़ख भी है, ना माने तो मर के देख। मेरी तलब भी किसी के करम का सदका है, मेरी तलब भी किसी के करम का सदका है। कदम ये खुद नहीं उठते, उठाए जाते हैं। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह पाक हमारी इस हुकूमत को जो है इस्तिकामत नसीब फरमाए, और हमारे वजीर आला जनाब जो है मोहतरम जगन मोहन रेड्डी साहब को अल्लाह पाक दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की नसीब फरमाए। हमारे नायब वजीर आला साहब को अल्लाह पाक दुनिया आखिरत की कामयाबी नसीब फरमाए। हमारे चेयरमैन साहब जनाब गौसुल आजम साहब को अल्लाह पाक दुनिया आखिरत की खुशियां अता फरमाए। स्टेज पर बैठे हुए सारे जिम्मेदारों को और अल्लाह के घर जाने वाले मेहमान भाइयों और बहनों को अल्लाह पाक दुनिया आखिरत की खुशियां अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह मुफ्ती हबीब साहब विजयवाड़ा के है, बहुत बेहतरीन अंदाज में अपनी नीयतों को दुरुस्त करने के लिए बता रहे थे। मोहतरम हुज्जाज किराम, होने वाले हुज्जाज किराम, आपको हाजी 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 बोल के यहाँ से हम लोग का नाम देना शुरू कर दिए। फिर वहाँ जाने के बाद हज का मानी क्या बोले तो मुशक्क़त उठाना, वो ज़माने से लेकर आइंदा क़यामत तक के लिए हर हाजी को मुशक्क़त का सामना करना पड़ता। 3 मिनट में अपनी बात को पल्ली के जो है MLA नवाज साहब से दरख्वास्त है कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। माशाअल्लाह भाई देखो, पूरे हाजियानामा होने वाले और हुज्जाज किराम होने वाले, अल्लाह ताला नहीं करने के 3 बातें जो है ना कुरान के अंदर नाजिल फरमाया। किसके वास्ते? हाजत के वास्ते। 3 काम नहीं करना पड़ेगा। एक है रफस, फुसूक, जिदाल। रफस बोले तो गुनाह, फुसूक बोले तो गालियाँ, जिदाल बोले तो झगड़ा।
یہ زیادہ شیطان زور مرد میں لڑایا کرا تھا. کتنا بڈھا ہو تو کتنی بڈھی ہو تو لڑ لیتے رہتے بیٹھ کے. یہ جی نہیں وہ جی نہیں یہ جی نہیں وہ نہیں وہ لائی نہیں یہ لائی نہیں. یہ لڑنے کا کام نہیں. فسوق بولے تو کیا ہے گالیاں دینا. گالیاں بولے تو دیکھو جانے بعد کیا معلوم ہوتا ہے کمرے میں لڑ لیتے ہیں گھاں لڑ لیتے ہیں. لڑنے کا نہیں. انڈونیشیا ملیشیا بنگلہ دیش کے لوگ اتنا سمجھاتے حج کو جانے سے پہلے گھنٹوں سمجھاتے مہینے سمجھاتے جب بھیج کے جاؤ بولتا. ہمارے پاس یہاں سمجھانے کا ماحول بھی نہیں ہے. سمجھاتے سمجھتے بھی نہیں جا کے لڑنے کا جائے تو لڑنے کا کام نہیں کرنا ہے. تیسری بات جو ہے نا میرے دوستوں جان کی مال کی حفاظت اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھ میں رکھا ہے. تو گویا کہ جو ہے نا بہت سے لوگ پہلی مرتبہ حج کون کرتا وہاں کے لوگوں کو معلوم. انٹرنیشنل پک پاکٹرز جو ہے نا انہوں بھی حج کرنے کے واسطے آتے تمہارے جیبا خالی کرنے. طواف کے اندر اتر کے طواف کرتے وقت جیبا خالی ہو جاتے. تو گویا کہ اس واسطے آپ لوگ طواف میں پیسے ڈال لے کے مت کو جاؤ. جو کچھ ہو بیگوں میں چھپا لے کے چلے جاؤ. وہ مٹھیا بنگڑیا گنگڑیا ایسے ڈال کے جو ہے نا جانے کی کوئی ضرورت نہیں. اب جیسے مولانا حبیب بولے کہ کیا ہے ایک لباس احرام ایک طریقہ بال کھلا سر پیدل ننگے پاؤں ننگے بدن. ایک فقیر ایک جو ہے نا امیر کے پاس جا کر مانگنے کے لیے کیسا ہے تو ایک صدا لگاتا ہے ایسا لگانے کا کام ہے. بس 4 کام ہے. مینا وہ تو ایک نام ہے گھنٹہ ڈال کے رکاتے ہیں. عرفات ایک نام ہے بڑا میدان کا. انشاءاللہ قیامت کے روز ہم لوگوں سے ہاتھ پڑیں گے. ایک ہے رات کا قیام کرنا وہ بھی ایک میدان ہے مزدلفہ. کنکریاں مارنا اور طواف کرنا دھکا مکی اللہ 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 چلتے رہو چلتے رہو چلتے رہو. یہ ہے ابھی خاص کر کوئی چیز نہیں. کوئی اگر حاجی مل گیا پہلے والا تو اسے ذرا گائڈ لائنس دیتے رہو. اب کیا کرتے سوا کیا کرتے کدھر کرتے. لڑ لینے کا ماحول مت کرو. خریدنے کا ماحول مت کرو. پیسہ بیکار خرچہ. ان تمام چیزوں کا ذرا لحاظ رکھتے ہوئے جاؤ. اپنے پاسپورٹ کا بڑا حفاظت بھی کرنے کا ہے. جانے تک پھر آنے کے بعد آپ کو دیتے تو بہرحال اپنی چیزوں کا حفاظت کرو. اور ایک آخری گزارش ہمارے اسٹیج پر رونق افروز ہے سو ہمارے ڈپٹی سی ایم صاحب امجد بادشاہ صاحب مدظ اللہ اور اسی طریقے سے ہمارے حج کے چیئرمین غوث العظم دستگیر صاحب اور جو ہے نا اور ایک بڑی شخصیت ہمارے درمیان میں سامنے آئے آپ کے. وہ کیا ہے ہمارے امتیاز صاحب ہے ماشاءاللہ پرنسپل سیکرٹری ہے. جتنا حکومت کے پورے نمائندے ان کے ہاتھ میں رہتے آپ لوگوں کے انتظامات کرنے کے لیے پورے ڈپارٹمنٹوں کو بلا کے آپ کو ٹھنڈے ہوے میں کھانے کا اس کا ساری چیزیں ماشاءاللہ حکومتی سطح پر وہ آرڈرز ڈال کے ہمارے امجد بادشاہ صاحب تو ہمارے سی ایم صاحب کو یاد دلا دیا 10 دن سے روزانہ آنا جانا. آپ لوگوں کے لیے دعائیں بھی ان کی ذرا دینے کی ضرورت ہے. ان کی صحت کے لیے ان کے عہدوں کے لیے اللہ تعالیٰ کس کی دعا کب لگتی کہ معلوم نہیں. ہم سب بھی یہی ہے. ہم اتنا خوش ہیں ہمارے گنٹور کے علماء گنٹور کے پوری سیاست پولیٹیکل والے پورے مجمع کے اتنے لوگ آپ کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہے. پورا شہر تیار تھا الحمدللہ. پھر بھی آپ لوگوں کا ایک پہلا مجمع ہے جو جانے والا ہے. پھر آ کے بیٹھیں گا کل دوسرا مجمع پھر آ کے بیٹھیں گا. 10 دن تک ایسا لگاتار آپ لوگوں کا ایک موقع ہم کو دیے ہے. اللہ تعالیٰ آئندہ چل کے ابھی مزید بہت بہترین انداز میں ہونے والا ہے. یہ تو ایسا محسوس ہو رہا بنگلور میں بہت بہترین جو ہے نا حج کا ایک نظام کر کے اس وقت تمل ناڈو ہے اس کے بعد جو ہے نا آندھرا پردیش تلنگانہ. لیکن دوسرے نمبر پر ہمارے امجد بادشاہ ہمارے حج کمیٹی لوگوں نے ایسا انتظام کر کے دکھایا کہ دوسرے نمبر پر ہمارے جو ہے نا علاقے کے اندر جو ہے ہمارے اسٹیٹوں میں یہ ایک حج کا یہاں پر پروگرام کا جو ہے نا آپ کو جو ہے نا سہولت دے کے لے جا رہے ہیں. آپ لوگ خوب من سے جو ہے نا دعا دے کے جاؤ. پھر واپسی میں بھی 3 مہینے تمہاری دعا قبول ہوتی. 3 مہینے حج کرنے کے بعد تو گویا کہ سب کو دعا دیتے ہو کریے بھائی انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ خالد صاحب کو اللہ صحت وعافیت دے. وقت کی کمی ہے انشاءاللہ آپ کے سامنے ہمارے حج کمیٹی کے چیئرمین بھائی غوث العظم صاحب دستگیر آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ کچھ عرض و معروض کریں گے. میں درخواست کرتا ہوں بھائی غوث العظم صاحب سے چیئرمین صاحب سے کہ کچھ عرض معروض کریں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹیج پر تشریف فرما ہمارے جناب ڈپٹی امجد باشا صاحب اور ہمارے زکیہ بھابھی منڈلی کے وائس چیئرمین اور ہمارے ایڈوائزرس حبیب اللہ صاحب اور ضیاء الدین صاحب، ہمارے حج کمیٹی کے ممبر نواز باشا صاحب ایم ایل اے مدنپلی، اور یہ جو یہاں پر جتنا بڑا کام ہوا ہے اس کے پیچھے بہت بڑی محنت، وہ ہر وقت اس کام کے پیچھے لگے ہوئے والی ایک شخصیت ہمارے مائنارٹی ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے پرنسپل سیکرٹری جناب امتیاز صاحب اور ہمارے حج کمیٹی کے ممبرز، علماء کرام، یہاں سامنے بیٹھے ہوئے میرے ماں بہنیں اور بزرگوں، دوستوں، سب کو میں تہہ دل سے مبارکباد دیتا ہوا حج کو جانے والے حاجیوں کو، اور میں ابھی تک تو بہت سارے علماء کرام میں اس حج کو جانے والوں کو بہت سارے باتیں سمجھائی ہوئے ہوں گے، لیکن میں خصوصاً ایک بات کہتا ہوں، بہت سارے دنیا کے اندر بہت سارے مالداروں کو دیکھے ہوں گے، ہم سیاستدانوں کو دیکھے ہوں گے، بادشاہوں کو دیکھے ہوں گے، بہت سارے ابھی کچھ علماء کرام نے بتایا بہت بڑے بادشاہوں کو بھی حج کا ہونا نصیب نہیں ہوا۔ تو جب آپ جو حج کو جا رہے ہیں اللہ کے گھر کو، آپ مہمان ہیں، اللہ خود میزبان ہے، تو کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ خود اپنے گھر کو بلا رہا ہے، جسے چاہا اللہ تعالیٰ اس کو بلائے گا۔ میں نے بہت سارے آدمیوں کو دیکھا، یہ سال جاؤں گا، یہ سال جاؤں گا، ایسے زندگی گزر گئی، اللہ کو بھی پیار ہوگا۔ تو ہم جا رہے ہیں تو اللہ خوش نصیب ہے، ہم لوگ اللہ کے گھر جا رہے ہیں۔ اور میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں، حج کو جہاں جاتے ہیں اللہ کے گھر کو، بیت اللہ کو، جہاں جا کر سیلفیاں مت لیجیے۔ ہمارا حج کون دیکھنا ہے، ہماری عبادتیں کون دیکھنا ہے، اس کا بدلہ کون دینا ہے، اللہ تعالیٰ دینا ہے۔ تو ہم جا کر اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو سیلفیوں میں دکھانا، وہاں پر جو اس کے ارکان چھوٹ جاتے ہیں، حج کے ارکان چھوٹ جاتے ہیں، کئی ارکانوں کو بھول سکتے ہیں ہم گھروں کی محبت میں، بچوں کی محبت میں، دنیا کی محبت میں، یہ سب منا کر کے جب لبیک کر کے اللہ کے پاس ہم حاضر ہوتے ہیں تو اسی الفاظ کے ذریعے، اسی تحت کے ذریعے آپ حج قبول ہونے کے لیے، قابل قبولیت کے لیے عبادت کیجیے۔ کیونکہ سیلفی اپنے گھر والے دیکھیں گے، دوست دیکھیں گے، سوشل میڈیا دیکھے گا، پوری دنیا دیکھے گی، ارے فلانا جعفر بھائی حج کو گیا تھا، میں سیلفی میں دیکھوں، یہ بولیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی یہ بات ہے۔ ہمیں کیا واسطے جاتی ہے بھائی حج کو؟ اللہ سے راضی ہونے کے جاتے ہیں یہاں۔ جب وہ چلنا راضی ناراض ہو گیا تو ہمیں کیا کرنا، کتنے پیسے خرچہ کرنا کر کو جانا، تو کچھ فائدہ ہونا نہ ہم کو۔ اس واسطے میں ماں بہنوں کو، سب کو میں عاجزانہ گزارش ہے میری، کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ اس صوبے کے، اس آندھرا پردیش کا حج کمیٹی کا چیئرمین بنایا ہے۔ میں اللہ کو تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کیونکہ میں اس کی خدمت کرنا چاہتا تھا، اللہ مجھے دیا، اللہ کا شکر ہے۔ اور اس کام میں جو بھی لگے ہیں ہمارے امجد بھائی، ان کے لیول سے بہت اچھا کام کرتے ہیں۔ انہوں
हर दिल मैं समझ नहीं था वहाँ को बैठ के यहाँ हम लोग वो आर्डर दार को काम करा के हम लोग दौड़ा के भगा के काम के लिए लगा के मैं समझा नहीं था। नहीं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उनसे भी अल्लाह ताला बहुत काम किया और उनके आम को औलाद को और उनके होदे को अल्लाह बरकरार रखे और गीबत से और हसदखोर से और रियाकारी से नजर बद से अल्लाह ताला उनको हिफाजत फरमाए। और दूसरी बात यह है कि अब हमारी फ्लाइट में टिकट मुकर्रर है, हमारी बसें मुकर्रर है, हमारी लॉजेस मुकर्रर है, हमारे हर लाइन की जो है वो मुकर्रर है। हम जाते वक्त क्यों मेंटेन करें, क्योंकि एक भी हाजी अगर फ्लाइट में नहीं चढ़ेगा तब तक फ्लाइट नहीं हिलेगी। ऐसा कहीं दूसरी जगह पर होता है क्या होता? एक आदमी गया नहीं कभी फ्लाइट में, फ्लाइट चली जाती उसके टाइम को किसी के लिए रुकती भी नहीं होती, सिर्फ हाजियों के लिए रुकती है। क्यों रुकती है? अल्लाह की मदद मिलती है, अल्लाह की गैर मदद मिलती है। फ्लाइट में जो फ्लाइट का डिपार्टमेंट होता है, एयरलाइंस वाले होते हैं, मैंने बेहतर बहुत और से फिक्र से देखूँ मैं, वो लोग भी पाप बेचारे हाजियों की खिदमत करने के वास्ते तड़पते हुए आ जाते हैं। आज हमें यहाँ स्कैनिंग मशीन हो, ये एयरपोर्ट अथॉरिटी वाले हो, सिक्योरिटी हो, आगे बढ़ाते गए। इसमें खुसूसी एक बात क्या है अगर बोले तो हमारे इस आंध्र प्रदेश के सीएम जगनमोहन रेड्डी साहब की भी बहुत बड़ी कुर्बानी है। एक लफ्ज पर उन्होंने 15 करोड़ रुपए दे दिए। ये हाजी हजरात, मैं बहुत सारा ऑब्जर्व करने के बाद मैं बोल रहा हूँ, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, पैसे वाले कम, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, ये लोग गरीब लोग, उनसे बिलो पॉवर्टी लेवल्स के हिसाब में हज को जाने की तमन्ना रखते हैं। अल्लाह ताला नीयतों पर फैसले बनाता है, उसकी नीयत के अंदर इखलास होना चाहिए, उसकी नीयत सच्ची होना चाहिए। वैसा अल्लाह सुब्हान ताला क्या है, ये आदमियों को सब कबूल कर लिया। अब अल्लाह ताला गवर्नमेंट के पैसे भी तुम्हारे लगाना तो बोले तो अल्लाह की मर्जी होने से लगी है, नहीं तो झट से पट काम नहीं होता। इसके वास्ते मैं एक बात कहता हुआ सुबह आंध्र प्रदेश के लिए, हिंदुस्तान के लिए, हमारे मुल्क के हर मोमिन मुसलमानों के लिए, इदारों के लिए, खानखानों के लिए, मस्जिदों के लिए, मराकज़ के लिए, सारे हिंदुस्तान के लोगों के लिए अमन और चैन के लिए दुआ कीजिए। अल्लाह ताला सच्ची नीयत से जो भी दुआ करता है उसकी दुआ कबूल करता है। हमारे लिए भी दुआ कीजिए। अभी बहुत सारे उलमा इकराम ने हजरात ने बताया, न जाने किसकी दुआ कब कैसे वक्त कबूल होगी। ये अल्लाह सुब्हान ताला मैं अभी बताया, नीयतों पर अल्लाह फैसले करता है। उसी नीयत के तहत आप सब दुआ कीजिए। इंशाअल्लाह कल सुबह हम सब आपकी रवानगी के लिए आपके साथ एयरपोर्ट तक आएंगे, फ्लाइट तक आएंगे, आपको खुशी से रवानगी करेंगे इंशाअल्लाह। मैं अब हमारे सबके दुआ मांगता हुआ आपसे मैं अपनी जगह लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं सत्यम आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब हमारे हम सबके अमजद बाजा साहब से दरख्वास्त करता हूँ। माशाअल्लाह हमारे मोहतरम मुशफिक उम्मत, माशाअल्लाह हमारे भाई इम्तियाज साहब प्रिंसिपल सेक्रेटरी, अल्लाह ताला ने हमारे लिए एक नियामत गैर मुतरक़्क़बा बनाया है साहब को। अल्लाह ताला इनकी हयात में बरकत अता फरमाए, इनके अहले खाना को अल्लाह जज़ाए खैर दे। अभी साहबजादी की शादी भी हुई, अल्लाह ताला बेटी दामाद में
ख़ानदान में अल्लाह बरकत दे दे। मैं भाई साहब से भी जो है गुजारिश करता हूँ कि तो क्योंकि नमाज इंशाल्लाह एक 10 मिनट और देरी कर लेंगे, कोई हरज नहीं, क्योंकि पहला प्रोग्राम है हमारा, ताकि सुकून से आफियत के साथ दुआ भी हो और आप लोगों का सफ़र भी अल्लाह आसान फरमाए। और जो हजरात हैं जो हमारे लिए जो मेहनतें की हैं, अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे। तो मैं भाई इम्तियाज़ साहब से भी दरख्वास्त करता हूँ कि कुछ इस स्टेज पर अपना जो है दिल की दुआओं से हम सबको रुखसत करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। जितने भी लोग हज पे जा रहे हैं कल, सबको मुबारकबाद देते हुए आपके सफ़र एकदम कामयाब हो, आपका हज के पूरे अरकानों पूरे सब आसान होने के लिए हम लोग इधर दुआ करेंगे। लेकिन आप जो है हमारे सबके लिए, कौम के लिए, और जितने भी इधर हमारे डिप्टी CM साहब हैं, हमारे CM साहब और जितने भी चेयरमैन साहब, जो भी जो एकदम सुकून से आप इबादत कीजिए। वहाँ पे थोड़ा भीड़ ज़्यादा होने की वजह से थोड़ी बहुत तकलीफ़ें होंगी। थोड़ी जगह में बता रहे थे, बड़े उलमाए इकराम आपको बता रहे थे, थोड़े जगह में जाने के बाद मुज़दलिफ़ा हो, मिना हो, थोड़े वहाँ पे ज़्यादा लोग एक ही जगह पे भीड़ इकट्ठा होने की वजह से थोड़ी तकलीफ़ें होंगी। मैं पर्सनली, मैं और हमारे बेगम साहबा जब बेंगलुरु में जॉइंट कलेक्टर था तो हम लोग गए थे उधर, वहाँ से हज पे गए थे। तो थोड़े लोगों की मतलब वहाँ पे जाने के बाद भी जो मेरे ख्याल में ऐसा होना चाहिए कि थोड़ा उनका जो है दिल बड़ा होना चाहिए। बट वहाँ पे मैं काफ़ी लोगों को देख चुका हूँ, जैसा भी बता रहे थे हमारे चेयरमैन साहब की सेल्फी का ज़माना है, लेकिन वहाँ पे मैं काफ़ी लोगों को देखा कि वो जो बाजू हाजियों को जो है उनकी जगह कोई नहीं दे रहे, कोई पानी नहीं दे रहे, कोई ये नहीं कर रहे। ऐसा मत कीजिए। आप जहाँ पर जा रहे हैं एकदम पाक जगह पर जा रहे हैं, एक जगह जा रहे हैं, और आप पूरे मतलब मेरा ये कहना है कि आप साफ दिल से इबादत कीजिए और बाकी सब जितने भी आपके साथ आ रहे हैं सबको बहुत मदद कीजिए। उनको उनकी हज भी आसान होने का आप जो है उनको मदद कीजिए। कहाँ थोड़े जगह पे, ऐसे जगह पे कहीं आपको 2-3 दिन आपको सही जगह नहीं मिल सकती उधर सोने के लिए या कुछ ऐसे कामों के लिए, वहाँ पे जो है आप जरा दिल बड़ा करके, बाकी कोई बुजुर्ग है आपके साथ, कोई ये है और साथ में है, तो आप उनको जगह वहाँ पे सख्ती से मत पूछिए। मतलब मेरा कहना यह है कि आप जो जिस नियत से जा रहे हैं वो थोड़ा वहाँ पे है। तो मेरा इतना ही कहना है, मैं छोटा सा शेर अर्ज करके मैं अपनी जगह लेता हूँ। मेरा किरदार कैसा है ये मेरा काम कहता है, मेरा किरदार कैसा है ये मेरा काम कहता है, मेरे अमाल कैसे हैं ये मेरा नाम कहता है। मेरा किरदार कैसा है ये मेरा काम कहता है, मेरे अमाल कैसे हैं ये मेरा नाम। बड़े घरों में रहने से बड़ा नहीं होता कोई, बड़े घरों में रहने से बड़ा नहीं होता कोई, जिसका दिल है बड़ा वो है बड़ा, यह इस्लाम कहता है। आपके पूरे जो आज के पूरे खाना आसान हो और आपको एक बार मुबारकबाद देते हुए मैं जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह जज़ाए खैर दे। बहुत अच्छी नसीहत भाई इम्तियाज़ साहब ने हमारी लिखी है, अल्लाह की तौफीक दे। मैं
सब के जो है अब्दुल अजीज हमारे डिप्टी CM साहब से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि आपकी नसीहतों से हम सबको मालामाल करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह बहुत मुबारक महफिल है ये। हमारे हज कमेटी के चेयरमैन हौसला आजम साहब, उसी तरीके से हमारे काउंसिल के चेयरमैन जकिया खान वापा और हमारे मदनपल्ली के MLA साहब नवाज बादशाह साहब, जियाउद्दीन साहब और तमाम हमारे लीडर्स और उलमाए कराम और सामने बैठे हुए आज़मीन हज, सबको मेरा आदाब। बेशक आज बहुत खुशी का दिन है कि हमारे आंध्र प्रदेश से, हमारे सूबे से, हमारे हाजी, हमारे सूबे के हाजी यहाँ से रवाना हो रहे हैं। ये बहुत दिनों से हमारी तमन्ना थी, हमारे हाजियों को हम खिदमत करें, खिदमत करते हुए उनको अच्छी तरीके से खिदमत करते हुए उनको यहाँ से हज पे रवाना करें। मगर अल्लाह ताला की मसलियत क्या थी नहीं मालूम। यही प्रोग्राम 2020 में होना था, मगर अल्लाह ताला की मसलियत ये थी कि 2020 में हमने देखा कि कोविड की वजह से उस साल हज ही नहीं हुआ। मगर इस साल अल्लाह ताला का फजल हुआ कि हम सबको यहाँ से जाने का मौका मिला और इतने लोग यहाँ पे आप सबकी खिदमत में यहाँ पे आए हुए हैं। मैं तमाम लोगों का फर्दन मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं खुसूसन यहाँ के उलमा इकराम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जब हमने ये बात की कि हमारे हाजी साहब होंगे तो तमाम उलमा इकराम एक होकर हम सब उनकी खिदमत करेंगे। आप जो काम हमको बोलेंगे वो काम करने के लिए हम तैयार हैं। बल्कि तमाम आज इतना बड़ा प्रोग्राम यहाँ पे मुनक्किद करना कोई मामूली बात नहीं है। ये पहली मर्तबा है इस मदरसे सिराजुल उलूम को क्या किया गया। यहाँ पे इंतजाम करने के तकरीबन 10 दिन से रात दिन काम कर रहे हैं। जितने लोग इंसान में बढ़ चल रही हैं सबको भी मैं फर्दन मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद हर मुसलमान की यही ख्वाहिश रहती है कि अल्लाह के घर का तवाफ करे, हमारे आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करे, उनकी ज़ियारत करे। मगर अल्लाह ताला आप लोगों को चुन लिया है। जैसे अभी हमारे मुफ्ती अजीज साहब, मुफ्ती हबीब साहब ने बहुत अच्छी बातें हमारे सामने रखी। ये कई करोड़पति थे, कई क्या बोलते बादशाहें थे, मगर उन सबको अल्लाह ताला ने हज नसीब नहीं करा। मगर अल्लाह ताला आपको अपने घर को बुला रहा है। एक मुक़द्दस जगह पे हम सब जा रहे हैं। उसके ऊपर अमल कीजिए। मैं तमाम आप लोगों से एक ही गुजारिश करता हूं कि आप सब्र से काम लें। क्यों बोले तो हमारे मुफ्तिया ने कहा कि हमारे से पहले शैतान वहां पे पहुंचता है। मगर हमने भी देखा है कि मैं तो आपके साथ ही हज करना बोल के था, मगर अल्लाह ताला की तरफ से मेरे को बुलावा नहीं आया। मैं समझता हूं वहां पे हम नहीं जाते, वहां से बुलावा आता है तो हम जाते हैं। मैं समझता हूं अल्लाह ताला की तरफ से मुझको नहीं बुलावा आया, इसलिए मैं इस साल नहीं जा सकता हूं। बहुत अफसोस होती है।
اس لیے میں تمام لوگوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ کو یہ موقع ملا ہے، اس کا پوری طریقے سے آپ استعمال کیجئے اور پوری عبادتوں میں گزاریے۔ میں خصوصاً وہاں پہ دیکھا ہے، میں کئی بار عمرے کو گیا ہوں، مگر وہاں پہ شیطان اتنا بھڑکاتا ہے، صبر سے ہم کام نہیں لیتے۔ مگر آپ سب سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ ہر جگہ پہ بھی صبر سے کام لیجیے۔ آپ کی حکومت بہت اچھی ہے کہ آپ کی حکومت حاجیوں کو 80,000 روپے ان کے اکاؤنٹ میں ڈالے ہیں، مگر ہم نے بھی ہماری حکومت سے ہماری حکومت سے پوچھے، مگر ہماری حکومت نہیں جواب دی۔ مگر آپ کی حکومت بہت اچھی ہے، آپ کے حاجی حضرات، ایسے حکومت کو آپ ساتھ دینا بہت ضروری ہے۔ انشاءاللہ میں تمام لوگوں سے عازمین حج سے میں گزارش کرتا ہوں کہ ہم سب کے حق میں دعا کیجیے، سارے عالم کے حق میں دعا کیجیے، سارے ہندوستان کے مسلمانوں کے حق میں دعا کیجیے، امن اور شانتی کے لیے دعا کیجیے، خصوصاً ہمارے صوبے آندھرا پردیش کے لیے آپ دعا کرنا بول کے تمام لوگوں سے میں گزارش کرتا ہوا میں آج جو یہ پروگرام یہاں پہ منعقد کیا گیا اور ہر دن یہ پروگرام یہاں پہ چلے گا، میں اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کرتا ہوں کہ یہ پروگرام اچھی طریقے سے کامیاب ہو، اور آپ سب سے بھی اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کرتا ہوں کہ آپ کا حج قبول ہو انشاءاللہ۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام عازمین حجاج کرام سے درخواست ہے، انشاءاللہ نماز ہوگی، نماز کے بعد میں آپ حضرات کھانا کھائیں اطمینان سے۔ کھانا کھانے کے بعد میں جو ہیڈ کور ہے کل صبح میں جانے والے عازمین حضرات، وہ جو ہے پاسپورٹ وہاں پر تقسیم ہوگا، آفس ہے یہاں پر، اپنا پاسپورٹ اور بورڈنگ کارڈ اور کڑا جو ہے یہ آپ حضرات کو دیا جائے گا۔ دوسری بات، جو بھی جو ہے ہماری ماں بہنیں اور حاجی مرد حضرات ہیں، وہ الگ صبح جو ہے 2:30 بجے تقریباً 2 بجے آپ اٹھیں، اور ہو سکے تو پہلے ہی فارغ ہو کے آپ آرام کر لیں تو سہولت رہتا، کیونکہ آپ اٹھنا پھر رہنا جو ہے نہانا دھونا یہ ساری چیزیں کنجسٹڈ ہو جائے گی، تو آپ جو ہے الحمدللہ سونے سے پہلے فارغ ہو جائیں، جو ہے فارغ ہو جا کے آپ آرام کر لیں، 2:30 بجے اٹھ جائیں، کم سے کم 2 یا 4 رکعت تہجد کی نماز پڑھ لیں، مالک کے دربار میں اللہ سے دعا کر لیں، اللہ آپ نے ہمیں قبول کر لیا ہے، ہمارے ہر قدم ہماری مدد کر اور ہمارے حج کو قبول فرما۔ تو آپ جو ہے اپنے آرام سے، عورتوں کے لیے تو کوئی احرام کے کپڑے نہیں ہیں، مرد حضرات کے لیے 2 چادریں ہیں، ایک لنگی باندھنا اور ایک جو ہے کپڑا اوپر ڈال لینا۔ آپ لوگ جو ہے فجر کی نماز ماں بہنیں اپنی جگہ پڑھ لیں گی، اور مرد حضرات جو ہے مسجد میں نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ مسجد میں پڑھنے کے بعد میں آپ حضرات کو دعا کر دی جائے گی، اور اسی کے بعد میں آپ حضرات کے لیے بسیں لگا دی جائیں گی قبر نمبر کے ساتھ، آپ اس میں جو ہے ماں بہنیں اور ہمارے مرد حضرات حاجی کرام اس بیٹھیں گے، ہمارے ڈپٹی سی ایم صاحب اور چیئرمین صاحب اور ہمارے ذمہ دار ساتھی انشاءاللہ ہری جھنڈی دکھلا کر دعا کے ساتھ آپ کی بس کو جو ہے ایئرپورٹ روانہ کریں گے، اور جو ہے جو ہیڈ کور کے جو ساتھی ہیں وہ 1 بجے انشاءاللہ امیگریشن ڈپارٹمنٹ میں آنا ہے، یعنی یہاں پر جو ڈائننگ ہال کے سامنے جو بلڈنگ ہے اس کے اندر جو ہے ہیڈ کور آ جائے۔ ہیڈ کور آنے کے بعد میں آپ کو جو ٹوکن جو سامان کا دیا گیا ہے وہ سامان کا ٹوکن جو ہے لے کر اپنا سامان ایکس رے کرا کر اندر دے دیں، اس کے بعد میں آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، آپ جو ہے وہ سامان وہاں پر دینے کے بعد
وہ آپ کے ٹیگ دیں گے، یعنی کیا کیا سامان آپ ڈالے ہیں وہ آپ کے بورڈنگ پاس کو لگا دیا جائے گا. وہ چیز لے کر حفاظت سے اپنے پاس رکھیں. اور فجر کی نماز سے پہلے آپ حضرات احرام باندھ کر، میری ماں بہنیں جو ہے تیار ہو کر اپنی نماز سے فارغ ہو کر، نماز کی دعا ہوتے ہی فوراً آپ لوگ جو ہے وہاں سے اتر کر بس کے لیے آ جائیں. دیر نہ کریں، کیونکہ دیر ہوتے ہوتے 9 بجے کا وقت ہے فلیٹ کا، دیر ہو جائے گی تو سارا مسئلہ دیر ہوتا چلا جائے گا. اس بات پر غور دھیان دیں. دعا کر لیں. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم لك الحمد ولك الشكر كله ولك النعمة كله يا كريم يا وهاب يا عزيز مقتدر يا رب العرش العظيم يا رب السماوات السبعين ويا رب العرش العظيم. اللهم أنت ربنا رب السماوات السبعين ورب العرش العظيم. اللهم أنت ربنا رب السماوات السبعين ورب العرش العظيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش الكريم. ما شاء الله كان ولم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد حاط بكل شيء علما. اللهم إنا نعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل شيطان مريد ومن كل دابة أنت آخذ بناصيتها. إن ربي على صراط مستقيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك نخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. اللهم اهدنا واهد بنا اللهم اهدنا واهد بنا اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وفتنتها ومصيباتها وعذاب الآخرة يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين يا عزيز يا ناصر يا الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ضرا إلا كشفته ولا دينا إلا أديته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اے ہمارے پیارے اللہ، اے ہمارے پیارے مالک، اے ہمارے پیارے خالق و مالک، اے پیارے حفیظ، اے ہمارے پیارے اللہ، آپ ہی ہمارے سلطان ہیں، آپ ہی ہمارے بادشاہ ہیں، آپ ہی ہمارے حاکم ہیں، خالق ہیں، رازق ہیں. اللہ آپ کے سوا ہمارا کوئی رب نہیں ہے، آپ کے سوا ہمارا کوئی سہارا نہیں ہے. اے اللہ آپ ہی ہمارے سہارا ہیں. اللہ ہم ہی آپ کے غلام بندے ہیں، نہتے ہیں، کمزور ہیں، گنہگار ہیں. اللہ ہمارے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ آپ کے کرنے سے ہوتا ہے، آپ کے کرنے سے ہوا ہے، آپ کے کرنے سے ہوگا. اللہ آپ نے یہ چند میری ماں بہنوں کو، اے اللہ یہ مد حضرات کو، حجاج کرام کو، ہمارے آندھرا پردیش سے اللہ آپ نے ان کو تیار فرمایا ہے. ان کے دل میں آپ کی عظمت ڈالی ہے، آپ نے اپنی قدرت ڈالی ہے، آپ کی محبت اور پیار آپ نے ڈالا ہے، پیارے نبی کی محبت، عظمت و شان آپ نے ڈالا ہے. اللہ مدینی کی عظمت ڈالی ہے، مکۃ المکرمہ بیت اللہ کی عظمت و اللہ وقاریت آپ نے ان کے قلوب میں ڈالی ہے. ان بندوں اور بندیوں نے اللہ فارم بھر دیا، آپ نے انتظام بھی کر دیا. معلوم نہیں کیسے کیسی بندیاں اور کیسے کیسے بندے اس میں موجود ہے. اے اللہ جو آخری وقت میں بھی ان کا انتظام نہیں ہوا، آپ ہی رب ہیں، منتظم محسن و منعم، خالق منور. اے اللہ آپ ہی نے ان کا انتظام کیا ہے. اللہ آپ ہی کا حق بنتا ہے اپنے بندوں کو اپنے گھر بلانے کا. اللہ آپ نے احسان فرمایا، مالک احسان فرمایا.
آپ نے ان پر، ان کی اولاد پر، نسلوں پر اور ہم پر، تمام کائنات کی امت مسلمہ پر اے اللہ احسان فرما، کرم فرما، ہمیں بار بار حج بیت اللہ کی سعادت سے مالا مال فرما. یہ سفر ہمارا آخری نہ ہو اللہ، ان کا آخری نہ ہو، ہمارے اعلیٰ اولادوں کا، نسلوں کا آخری نہ ہو اللہ. مرتے دم تک بار بار آپ کے در پر آ کر آپ سے مانگنے والے بندوں میں شامل فرما. اے اللہ آپ سے نذرانہ عقیدت حاصل کرنے والے بندوں میں ہمیں اور تمام امت مسلمہ کو اللہ شامل فرما دیجیے. اللہ یہ مبارک جگہ ہے، آپ نے آندھرا پردیش کے اللہ امت مسلمہ پر آپ نے احسان فرمایا. اے اللہ حکومت کے دل میں بات ڈالی، اے اللہ ان کے لیے سہولت کا آپ نے آسانی کا فیصلہ فرمایا. اے اللہ لمبا سفر کرنے کی سعادت نہیں ہوئی اللہ، یہیں سے اے اللہ جانے آنے کا انتظام آپ نے فرما دیا. آپ کا احسان ہے، قیامت تک کے لیے اللہ آپ نے ایک راستہ ہموار کر دیا. مالک ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ، ہم آپ کا احسان مانتے ہیں. آپ نے حجاج کرام کے لیے اللہ اپنے اسٹیٹ سے، اپنے آندھرا پردیش سے جانے کا اپنے انتظام بھی فرما دیا اور حکومت کے دل میں بھی بات ڈالی کہ اللہ حجاج کرام کے لیے اللہ کچھ مدد آپ نے کر ڈالی ہے، آپ کے کرنے سے ہوا ہے. اے رب العالمین اے اللہ حکومت کو قبول فرما لیجیے. اے اللہ ان کے تمام عزائم کو، جائز مقاصد حسنہ کو کامیاب فرما دیجیے. ہمارے سی ایم جگت محمد صاحب کو، ہمارے ڈی پی سی ایم صاحب کو، امجد بادشاہ صاحب کو، چیئرمین صاحب کو اور تمام حج کمیٹی کے ڈائریکٹر اور تمام مائنارٹیز کے اللہ ایم ایل سی ایم ایل اے اللہ تمام منسٹرز اور تمام کو قبول فرما لیجیے. اسٹیج پر جتنے میرے بھائی دوست اور جتنے میرے حجاج کرام، میری ماں بہنیں، میرے بھائی دوست اللہ حج کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، تمام کو اپنے دربار میں قبول فرما لیجیے. اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما لیجیے. قدم قدم اللہ اپنی مدد ظاہر فرمائیے. اللہ طواف ان کا قبول فرما، عمرہ ان کا قبول فرما، صفا مروہ قبول فرما. ہمیں اللہ حج بیت اللہ کو قبول فرما. حج مبرور کا اللہ بدلہ انہیں نصیب فرما. اے اللہ حج مبرور کی اللہ صفات سے مالا مال فرما. صبر کرنا، محبت کرنا، ایک دوسرے کے اللہ حقوق بانٹ لینا اے اللہ ان کی گھٹیوں میں ڈال دیجئے. اللہ یہ حج سے ہماری زندگی بدل دیجئے. اے اللہ اب تک یہ ماتھا معلوم نہیں کہاں کہاں جھک گیا اور کسی غیر کے سامنے اپنی جھولی ہم نے پسار دی. اے اللہ ہم غفلت میں تھے مالک، ہم غفلت میں تھے، شیطان نے ہمیں دبوچ لیا، خواہشات نے اللہ ہمیں جال میں پھنسا دیا. مالک آپ کا احسان ہوا ہم پر، آپ نے اللہ اپنے گھر بلانے کا فیصلہ آپ نے کر دیا. اللہ ہماری زندگیوں کو بدل دینا، ہماری بدنصیبی کو خوش نصیبی سے بدل دینا، ہمارے بیماریوں کو صحت سے بدل دینا. اے اللہ ہماری کم ہمت اور کم طاقت کو طاقت سے اور ہمت و شجاعت سے بدل دینا. اے اللہ ہم سب کو اللہ اپنے دین کے لیے قبول فرمانا. اے اللہ اسلام اور اسلام کی اللہ مدد اور نصرت کے لیے اللہ ہم سب کو قبول فرمانا. ہمارے جان مال عزت آبرو، ہمارے بیوی بچے ماں باپ اعلی اولاد نسلوں کے نسل اے اللہ آپ کے دین متین کے لیے قبول فرما لیجئے. اے اللہ ہمارے اکابر مشائخ، ہمارے والدین اعزاء اقارب دوست احباب پورے مرحومین امت مسلمہ باب آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اللہ ان تمام کی مغفرت فرما دینا. اے اللہ ان کی قبر کو نور سے پر نور کر دینا. اللہ آخرت کے عذاب سے ان کی حفاظت فرمانا، جہنم اور قبر کے عذاب سے حفاظت فرمانا. کل روز محشر اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمانا بغیر حساب کتاب کے. اللہ انہیں اور ہمیں تمام امت مسلمہ کو جنت الفردوس میں اعلی مقام نصیب فرما. اور جتنے اللہ ہمارے ماں باپ بھائی دوست احباب بیوی بچے اے اللہ شیخ و مشائخ اساتذہ، شیخ و مشائخ طلبہ اے اللہ تمام دینی تنظیمیں اے اللہ مدارس و مراکز خانقاہیں اے اللہ تمام کی مدد فرما، نصرت فرما، عمروں میں برکت عطا فرما. اور اس پروگرام کو اے اللہ آندھرا پردیش کے حجاج کرام کو قبول فرما لے. اے اللہ اس میں جو بھائیوں نے اے اللہ چھوٹا حصہ لیا بڑا حصہ لیا اے اللہ دھوپ میں جل کر حجاج کرام کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا اے اللہ جہنم کی آگ ہم سے حرام کر دیجیے. اے اللہ یہ دنیا کی گرمی تو بہت تھوڑی ہے اللہ، یہ برداشت کرنے کی قوت تو آپ نے دی ہے اللہ. جہنم کی اے اللہ عذاب اور جہنم کی گرمی ہم برداشت نہیں کر سکتے. قبر کی اے اللہ گرمی ہم برداشت نہیں کر سکتے. اور اے اللہ حشر و پرسرات کا راستہ ہے کہ اے اللہ تکلیف اور مشقت ہم برداشت نہیں کر سکتے. میرے پیارے اللہ ہم سب کے اے اللہ عزیز رحیم و کریم و رحمان سلطان
دو جہاں کے بادشاہ ہم پر احسان فرما دیجئے اللہ دنیا میں جیسے آپ نے زندگی ہماری بہتر کر دی ہے مالک احسان فرما ہماری آخرت بھی بہتر کر دینا اے اللہ ہمیں کسی کا محتاج مت کرنا مالک جب تک ہم زندہ رہے اللہ آپ کے دربار سے لینے والا بنا دے آپ کے تیرا بھیک والے بندوں میں شامل کر دے اے اللہ آپ کے منگر بندوں میں شامل کر دے اور آپ کے چاہنے والے بندوں میں شامل کر دے ہمارے دل کو اور دماغ کو اے اللہ روشن کر دے ہمیں تقوی پردے کی سعادت عطا فرما اخلاق حسنہ کی سعادت نصیب فرما اے اللہ دین و دنیا کی دولت سے برکتوں سے رحمتوں سے مالا مال فرما اے اللہ اس پروگرام میں جتنے میرے بھائیوں نے دوستوں نے جان کی مال کی عزت آبرو کی اے اللہ جو بھی قربانیاں دی ہیں اللہ قبول فرما لیجئے اللہ قبول فرما لیجئے سب کو اے اللہ اپنے دربار سے جزائے خوشی فرما ان کے ماں باپ کی تمام کی مغفرت کے فیصلے فرما اے اللہ اس سفر کو قیامت تک کے لیے حجاج کرام کے یہاں سے نمونہ بنا اے اللہ خدمت کرنے کے لیے امت مسلمہ کے نوجوانوں کو میری ماں بہنوں کو اور ہمارے ساتھیوں کو دوستوں اے اللہ حکومت کے اللہ ساتھیوں کو آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرما اے اللہ اس میں جو بھی ہم سے اے اللہ حق تلفی ہوئی ہے اے اللہ ہم ان کی خدمت نہیں کر سکے مالک ہمیں معاف فرما دیجیے مالک گھر بیٹھے آپ نے یہ انتظام کا اللہ توفیق اور یہ بہانہ اے اللہ یہ رحمت کے اللہ بہانہ آپ نے ہمیں عطا فرمایا اے اللہ ہم نے اس کی ناقدری کی ہمیں معاف فرما دیجئے اے اللہ ہم ان کی خدمت نہیں کر سکے ہمیں معاف فرما دیجئے جو بندے آپ کے بندوں کی خدمت کرتے ہیں آپ ان سے خوش ہو جاتے ہیں اور ان کے لیے دنیا اور آخرت کے راستے آپ آسان کر دیتے ہیں اے اللہ حجاج کرام کو بھی اور تمام خدامین کو بھی اے اللہ بڑے اور چھوٹوں کو بھی اور ہمارے تمام حکومت کے حضرات کو بھی ہمارے ڈپٹی سی ایم صاحب اور چیئرمین صاحب اور ہمارے سی ایم صاحب اور حکومت کے تمام ساتھیوں کو اور تمام ہمارے علماء کرام کو اور اس مدرسے کے کمیٹی حضرات کو اور طلباء کو اے اللہ تمام ساتھیوں کو اور شہر والوں کو اور تمام آندھرا پردیش کے اللہ مسلمانوں کو اور تمام انسانوں کو اپنی رحمت سے مالا مال فرما دے جو مانگا ہے اللہ وہ بھی عطا فرما دیجئے اے اللہ جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما یہ حجاج کرام کی دعاؤں کو آپ رد نہیں کرتے اے اللہ ضعیف مائیں ہیں جو چل نہیں سکتی مالک ان کو بھی آپ نے قبول کر لیا اے اللہ یہ 2 قدم چلتی ہیں اور بیٹھ جاتی ہیں اللہ آپ نے رحم کر ان کے سفر کو آسان کر دیجئے ان کو قدرت کی طاقت عطا فرما اے اللہ روحانی جسمانی قوت اور طاقت دے اے اللہ ان کو چلنے دوڑنے اور پھرنے کا جذبہ اور سلیقہ اور تمانیت نصیب فرما اے اللہ خیر و عافیت کے ساتھ ان کو لے جا کر اے اللہ ان کے اعمال کو درست فرما کر شیطان سے نفسانیت سے اللہ ان کو بچا کر تقوی طہارت کی زندگی عطا فرما کر اے اللہ ہماری زندگی کو اس حج سے اے اللہ اس پروگرام سے ہماری زندگیوں کو بدل دینا گناہوں سے ہمیں بچا دینا مالک آپ ہی بچا سکتے ہیں اے اللہ لا حول ولا قوت کی طاقت آپ ہی کے پاس ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی قوت آپ ہی دیتے ہیں اے اللہ ان حجاج کرام کے پروگرام کی برکت سے اس دعا کی برکت سے ان کے بیٹھنے اور مانگنے کی برکت سے ہم سب کی زندگی کو خوشگوار بنا دینا اللہ ہدایت سے مالا مال کر دینا اور ہماری آل اولادوں کو بیٹوں اور بیٹیوں کو اے اللہ نواسے اور نواسیوں کو بہو اور بیٹوں کو خاندانوں کو اور جن کی مائیں اے اللہ ماں باپ زندہ ہیں ان کی عمروں میں اللہ برکت عطا فرما دینا بڑوں کا سایہ چھوٹوں پر چھوٹوں کو سایہ بڑوں پر تادے قائم فرما امت کی بیٹیاں اور بیٹے جو غیر شادی شدہ ہیں اللہ رحمت والے جوڑے نصیب فرما قابل رشتے نصیب فرما امت کے بیٹوں اور بیٹیوں پر رحم فرما کر سنت کے مطابق شادیاں ہونے کی سعادت نصیب فرما اور جن کے بیٹوں اور بیٹیوں کی شادیاں ہوئی ہیں اللہ ان کی عمروں میں برکت دے ماں باپ کا سایہ ان پر اے اللہ بیٹوں اور دامادوں کا سایہ ان پر اے اللہ تعالی قائم فرما اس تمام مجلس میں اے اللہ پہ اسٹیج پر جتنے بھی میرے بھائی دوست جمع ہیں میری مائیں اور بہنیں اور حجاج کرام جمع ہیں جتنے بھی اللہ خدمت گزار ہیں کتنے اللہ ہمارے نو مسلم بھائی اس پروگرام میں شریک ہو کر پولیس ڈپارٹمنٹ اے اللہ الیکٹریشین اے اللہ مائنارٹی ڈپارٹمنٹ اے اللہ ہیلتھ سینٹر اے اللہ تمام لوگ اس پہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیے ہیں
کلکٹر حضرات، اے اللہ ایس پی صاحب، پولیس ڈپارٹمنٹ، اے اللہ تمام کو جزائے خیر عطا فرما. اس کے بنانے والوں میں، کرنے والوں میں، ہمارے سی او صاحب کو اور تمام حج کمیٹی کے حضرات کو، ڈپارٹمنٹ کو، اے اللہ تمام اللہ ڈائریکٹرز کو اور تمام مائنارٹیز کے اللہ تمام لیڈر حضرات کو تمام کو قبول فرما لیجیے اور تمام کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. جو بھی اللہ ہمارے جائز مقصدیں ہیں، دعائیں ہیں جو مانگی ہے، مانگنے سے رہ گئی پیارے اللہ، آپ دلوں کو جانتے ہیں. ہمارے حج کو اللہ خالص آپ کے لیے کر دیجیے. اللہ اس میں غیر کا کوئی ہمارے دل میں مت ڈالنا. مالک یہ راستہ ایسا ہے، اس میں کسی کا اللہ غیر کی صفت باقی نہ رہے. یہ تو صرف وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ فرمایا، اللہ کے لیے حج کرنا ہے. وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اللہ حج عمرہ آپ کے لیے ہے. اللہ اپنے لیے قبول فرما لیجیے. مالک ان کی مدد فرما، ان کے اللہ ظاہر باہر اوپر نیچے بائیں دائیں سے ان کے جان کی، مال کی، عزت آبرو کی، گھر کی، اللہ ان کے رشتہ داروں کی، بیٹے اور بیٹیوں کی، تجارت کی، ملازمت کی تمام کی حفاظت فرما. گاؤں والوں کی، علاقے والوں کی، آندھرا پردیش کی، ہمارے تمام انڈیا کے انسانوں کی اور تمام اللہ دنیا کے انسانیت کی حفاظت فرما. امن و امان نصیب فرما. اپنی رحمت و برکات کے اللہ خزینے نازل فرما. آپس میں باہم محبت و پیار، امن و شانتی نصیب فرما. بالخصوص ہمارے ملک کے حالات کو درست فرما. ہمارے آندھرا پردیش کو اللہ ترقیوں سے نواز دینا. اللہ یہاں کی معیشت بڑھا دینا. یہاں کی کھیتی میں، یہاں کی کھیتی باڑی میں، یہاں کے اللہ دکانداری میں، تجارت میں، فیکٹریوں میں اللہ برکت نصیب فرما. ہر کوئی اللہ حلال روزی کے دروازے کھول دینا. پیارے اللہ ہماری دعا کو جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و فضل سے جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما. اپنی عزت و جلال کے صدقے، اپنے عرش و کرسی کے صدقے، اپنے اللہ کعبے کی عزت و جلال کے صدقے، شہدائے بدر احد کے صدقے، ان حجاج کرام کے صدقے جو آپ کے گھر کو نظر و منت لے کر، نذرانہ عقیدت لے کر نکلنے کا ارادہ کیے ہوئے ہیں. اللہ کچھ گھنٹوں میں یہ لوگ سوار ہو جائیں گے. یہ ہمارے آندھرا پردیش کی امانت ہے جو ہم آپ کے سپرد کرتے ہیں. اللہ ان کے اوپر سے نیچے بائیں دائیں سے ان تمام حجاج کرام کی، ہمارے انڈیا کے تمام حجاج کرام کی، پورے دنیا سے اللہ جتنی میری ماں بہنیں، بچے، نوجوان، بوڑھے، بیمار آپ کے گھر کے پر آ رہے ہیں. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریکہ کی صدائیں دیتے ہیں. عرفات میں حاضری ہوتی ہے، مزدلفہ میں، لقودق میدان میں، اے اللہ مینا کے گھاٹیوں میں اللہ ان کی حاضری کو قبول فرما لیجئے. حج مبرورہ کا بدلہ انہیں اور تمام حجاج کرام کو بھی عطا فرما. اے اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو بار بار حج بیت اللہ کی سعادت سے والمال فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صل على نبي محمد وآله واصحابه اجمعين آمين برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. بھئی تھوڑی دیر ہو گئی آپ تمام حجاج کرام سے، میرے ساتھیوں سے میں معذرت چاہتا ہوں. نماز کا وقت ہو گیا ہے اور میری ماں بہنیں اپنی جگہ جگہ نماز پڑھیں. مرد حضرات میں سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو حضرات یہاں حجاج کرام آئے ہیں، ان حجاج کرام کو جب ہمارے حج کمیٹی کی طرف سے جو کچھ بھی ان کو تکلیف ہوئی ہے، خدمات میں ہو، ان کی سہولتوں میں ہو، جو کچھ بھی ہم سے تکلیف ہوئی ہے، پریشانی ہوئی ہے، تو میں ہماری تحریر سے معافی چاہتا ہوں. آپ حضرات کو ہمیں معاف کر دیجیے.
సంబంధించి రాష్ట్రంలో మొట్టమొదటిసారిగా హజ్ క్యాంపును నిర్వహించడం అనేది చాలా గొప్ప విషయం. ఇది మన రాష్ట్రానికే చాలా గర్వనీయమైన విషయము. ఇందుకోసం రేపు ఫస్ట్ ఫ్లైట్ గాను 170 హాజీలు ఈరోజు హజ్ క్యాంప్లో రిపోర్ట్ చేసి ఉన్నారు. వాళ్ళకి కావాల్సిన సదుపాయాలన్నీ కూడా చాలా చక్కగా ఏర్పాటు జరిగింది. వాళ్ళకి కావాల్సిన బస్ కానీ ఫెసిలిటీస్ కానీ వాళ్ళ చెక్కింగ్ ఎయిర్పోర్ట్ చెక్కింగ్ సంబంధించి కానీ మంచినీళ్ళ విషయం కానీ అన్ని సౌకర్యాలు కూడా చాలా చక్కగా ఈ క్యాంపులో అమర్చున్నారు. అందరు కూడా చాలా సంతోషం వ్యక్తపరిచారు. మహిళలతో కూడా ప్రత్యేకించి మాట్లాడి ఉన్నాను. వాళ్ళు కూడా చాలా హర్షణీయంగా చాలా సంతోషంగా ఉన్నారు. సదుపాయాలన్నీ చాలా చక్కగా ఏర్పాటు చేశారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అని. ఇక్కడ అందరూ కూడాను దీని మీద చాలా కాన్సన్ట్రేట్ చేసి ఎక్కడ ఏ చిన్న విషయం కూడా లోటుపాటు లేకుండా కూడా చూసుకుంటున్నారు. మన మినిస్టర్ గారు కానివ్వండి, అధికారులు కానివ్వండి, అలాగే పొలిటికల్ రిప్రజెంటేటివ్స్ కానివ్వండి, స్టాఫ్ కానివ్వండి, హెల్త్ కానీ, మెడికల్, హజ్ కమిటీ తరఫున ఇలా అందరూ కూడాను కమిటీస్ లాగా ఏర్పాటు చేసుకొని ఒక్కొక్కరు ఫుడ్ కమిటీ, డ్రింకింగ్ వాటర్ ఫెసిలిటీ, ఒకళ్ళకి ఫుడ్కి సంబంధించి, ఒకళ్ళకి చెకింగ్ సంబంధించి, ఒకళ్ళకి నమాజ్ చేసుకోవడానికి, ఇట్లాగా అన్ని ఏర్పాట్లు కూడా చాలా చక్కగా జరిగినాయి. కాబట్టి ఇది చాలా ప్రముఖమైన ప్రోగ్రాము, గర్వకారణమైన కార్యక్రమంగా భావిస్తున్నాను. उस पे डाल के आप सफाई को आप मैसेज देना चाहते हैं? नवरे वाले से फास्ट है अभी वीडियो वाले कोई चाय वाला ना अभी चाय दुकान में बरकत లాభం కోసం వ్యాపారం చేసే డబ్బులు వస్తాయి. ఇక్కడ కాఫీ టీ ఇస్తే పుణ్యం వచ్చింది. ఇక్కడ హాజీలకి మక్కా యాత్రికులకి అందరికీ వాళ్ళ చాయ్ కాఫీ రెండు అన్నీ ఉన్నాయి. సాయంత్రం 5 నుంచి రాత్రి 10 దాకా అల్లా దయ వల్ల साहब कर लिया अरे जो इलेक्ट्रिशियन हो वो जाकर वहाँ उनको पूरा काम करे। इलेक्ट्रिशियन वो काम नहीं कर रहे, उससे काम को पूरा करे। 1-2 महीने लगाते सर, हाँ सबको आना करता था। थोड़ा शुगर कम करना है इसमें, शुगर ज़्यादा है ये शुगर फिर 12-1 बजे उठ जाना है। 1 बजे से स्कैनिंग शुरू होता रहता है। खैर का फैसला होना अगर ये बात बोलता हूँ, मुझे बड़पन और गिड़पन की बात बोलता नहीं है। ये जज्बात को నజీర్ అహ్మద్ ఈ ముగ్గురే ఫస్ట్ పార్టీలో నజీర్ అహ్మద్ బస్ పార్టీలో
अंदर कोशियत क्या है मैली होगी लगे माशाल्लाह जबरदस्त है దేని విషయం మాట్లాడమంటావు? అస్సలాము అలైకుం రహమతుల్లాహి వబరకాతుహు. ఇవాళ మనమందరం ఇక్కడ హజ్ క్యాంప్లో ఉన్నాము. హజ్ 2023 గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ తరపు నుంచి హజ్ కమిటీ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ నుండి నిర్వహిస్తున్నటువంటి ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా ఇక్కడ ఉందాం. మేము దాదాపు ఈ క్యాంపు ఒక 3 నెలల క్రిందట మనం ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగింది మా హజ్ కమిటీ మీటింగ్లో. దాని తర్వాత మనము ఈ మద్రసాను ఎన్నుకొని అలాగే అందరి సహకారంతో అందరూ విజిట్ చేసి మేము మా డిప్యూటీ సీఎం గారు మా హజ్ కమిటీ మెంబర్సు మేమందరము ఒక నిర్ణయానికి వచ్చి ఈ హజ్ క్యాంప్ ఎక్కడ నిర్వహిస్తే బాగుంటుందనేటువంటి ఒక ఆలోచనతో ఈ క్యాంప్ను చాలాసార్లు విజిట్ చేసి ఇక ఈ పరిసర ప్రాంతాలన్నా అన్నింటినీ క్షుణ్ణంగా పరిశీలించిన తర్వాత ఒక నిర్ణయానికి వచ్చాము. అందరి ఆమోదంతో మద్రసా కమిటీ యొక్క సహకారంతో అలాగే గుంటూరు విజయవాడ ఉన్నటువంటి ముస్లిం మైనార్టీ నాయకుల సహకారంతో మరీ ముఖ్యంగా మన ప్రియతమ నాయకుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి సహకారము ఈ హజ్ క్యాంప్ మీద ఒక కళ మాదిరి ఏర్పడింది. ఎందుకంటే ఈ హజ్ క్యాంపు స్టార్ట్ కావడానికి ముందు ఒక పెను భారం ఈ మక్కా యాత్రకు వెళ్ళేటువంటి విజయవాడ ఎంబార్కేషన్ పాయింట్ నుంచి వెళ్ళేటువంటి యాత్రికులపైన పడింది. ఒక పిడుగు లాంటి వార్త అది. ఎందుకంటే గతంలో మన వాళ్ళందరూ హైదరాబాద్ నుంచి బెంగళూరు నుంచి వెళ్ళేవారు. అలా ఒక్కసారిగా మనం విజయవాడ ఎంబార్కేషన్ పాయింట్ వచ్చిన తర్వాత ఈ దాదాపు హైదరాబాదు బెంగళూరుతో పోల్చుకుంటే దాదాపు 83,000 రూపాయలు అధికంగా ఉండింది. ఆ భారాన్ని ఎలా తగ్గించాలని చెప్పేసి మనం అనుకుంటున్నటువంటి క్షణంలో ముఖ్యమంత్రి గారు చొరవ తీసుకొని 14.51 కోట్ల రూపాయలు నిధులు విడుదల చేయడము, నేరుగా వారి ఖాతాల్లోని జమ చేయడము, హాజీల్లో ఒక రెట్టింపు ఉత్సాహాన్ని ఇచ్చారు. ఆ హాజీలు ఇవాళ విజయవాడ నుంచి వెళ్తున్నారు. విజయవాడ నుంచి ఎందుకు వెళ్తున్నామని చెప్పేసి ఆ రోజు అనుకున్నారు. ఇక్కడ ఈ వసతులు ఈ అరేంజ్మెంట్స్ అన్నీ చూసి మేము విజయవాడే మాకు కరెక్ట్ అయినటువంటి పాయింట్ అని వాళ్ళు భావించారు. వాళ్ళ సంతోషమే మన సంతోషం. ఎందుకంటే ఈ హజ్ అనేది చాలా పవిత్రమైనటువంటి యాత్ర. ఎందరో కోటీశ్వరులు ఉన్నారు, మిలియనీర్స్ ఉన్నారు, బిలియనీర్స్ ఉన్నారు. ఇది అల్లా పిలుపు మేరకే అక్కడికి వెళ్తారు. వీళ్ళందరూ ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళే వాళ్ళందరూ అల్లా యొక్క గెస్ట్లు. అల్లానే స్వయంగా ఆతిథ్యం వీళ్ళను వహిస్తాడని చెప్పేసి పెద్దలు అంటుంటారు. ఇది వాస్తవం కూడా. అందుకోసము అక్కడి పవిత్రమైనటువంటి యాత్రకు వెళ్ళేటప్పుడు మనమందరము కలిసికట్టుగా వాళ్ళ సేవా కార్యక్రమాలు చేయాలని చెప్పేసి కోరుకుంటున్నాము. రేపు ఈరోజు మగరిబ్ తర్వాత అంటే దాదాపు 7 గంటల తర్వాత ఒక ట్రైనింగ్ క్యాంప్ ఉంది. అలాగే వాళ్ళకు ఒక సూచనలు సలహాలు అనే కార్యక్రమం కూడా ఉంది. ఆ కార్యక్రమం అయిన తర్వాత వాళ్ళు రిలాక్స్ తీసుకుంటారు. తెల్లవారుజామున 5 గంటల తర్వాత వాళ్ళ నమాజ్ అయిన తర్వాత వాళ్ళు నేరుగా విజయవాడ గన్నవరం ఎయిర్పోర్ట్కు చేరుకుంటారు. అక్కడ నుంచి 9 గంటలకు ఫ్లైట్ ఉంటుంది. వాళ్ళు దాదాపు 4.5 గంటల ప్రయాణం తర్వాత జెడ్డా చేరుకుంటారు. ఇక దాదాపు అక్కడి నుంచి హజ్ ప్రక్రియ స్టార్ట్ అవుతుంది. దాదాపు 40 రోజులు సాగుతుంది. ఈ 40 రోజుల్లో వాళ్ళు మంచిగా ప్రేయర్ చేసుకొని మన దేశం కోసం, మన రాష్ట్రం కోసం, అన్ని వర్గాల ప్రజల కోసం ప్రార్థించాలని చెప్పేసి నేను కోరుకుంటున్నాను.
या रब्बे मुस्तफा तू मुझे हज पे बुला, आके मैं देख लूं आँख से